السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اپنی اولاد پر۔ تو ادب جو ہے بہت جامع کلمہ ہے اور انسانی زندگی کے طور طریقوں کو ادب کہا جاتا ہے۔ تو زندگی گزارنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا والدین کا فریضہ ہے، کیونکہ ادب جو ہے انسان کو زندگی بھر کام آتا ہے، اور ادب سے مراد اسلامی زندگی کے طور طریقے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو اسلامی طریقے سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سفر میں جانے، غرض یہ کہ روزمرہ میں کام آنے والے امور کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا، کہ ادب جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اب کچھ جو ہے وہ ادب جو ہے وہ مندرجہ ذیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کے سامنے با ادب اور بچے کی تعریف کریں تاکہ اس کی تعریف سن کر اس میں جو ہے وہ اہمیت پیدا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ کھانے کے آداب، مثال کے طور پر ہاتھ دھونا، بچے کو یہ بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے، کلی کرے، اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی منہ دھوئے۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ کھانا کھانے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ بچے کو کھانے کا آغاز یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے اور آخر میں الحمد کہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ کھانا کیا کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پہنے تو سیدھے ہاتھ سے پہنے۔ بچے کو کھانے کی عیب گوئی سے روکنا۔ کھانے کے متعلق تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچے کو کھانے کے متعلق عیب گوئی سے روکا جائے اور کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا، اگر دل چاہتا ہے تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ جوتے اتارنے کا حکم، بچے کو یہ سکھلائیں کہ جب کھانا کھائے تو جوتے اتار دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے جوتے اتار لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے پیروں کے لیے راحت بخش ہے۔ اپنے سامنے سے کھانا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا اور ابھی بچہ تھا، تو میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سالن کو برتن کے کنارے سے کھانا، کھانے کا کیا ہے؟ ایک ادب یہ بھی ہے کھانا برتن کے کناروں سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہ کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت، بچے کو ٹیک لگا کر کھانے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس میں تکبر کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد چلنے پھرنے کے آداب، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پھرنے کے وقار طریقوں کے سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے چلنے پھرنے کی تربیت دیں۔ مثال کے طور پر درمیانی چال چلنا، یعنی چلنے کا پہلا ادب کہ ہمیشہ درمیانی چال سے چلنا چاہیے، نہ زیادہ سست اور نہ زیادہ تیز رفتار چلنا چاہیے۔ اکڑ کر چلنے کی ممانعت، یعنی چال میں متانت، سنجیدگی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم اٹھانے چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی اور فخر کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دھاری دار چادر پہن کر گردن اٹھائے چل رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ ایک طرف ہو کر چلنا، یہ بھی چلنے کے آداب میں سے ہے۔ چھینک کے آداب کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جبکہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ تو کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، تو بچے کو چاہیے کہ جمائی کو چھپانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے اور جمائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمائی نہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے اور اس عادت پر ہمیشہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں جمائی آئے تو منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روکو، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قضاء حاجات کے آداب، بچے کو بچپن ہی سے یہ تربیت جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بچے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پشت، نیز بچہ کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے اور اپنے جسم کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اگرچہ وہ گناہ تو بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں رکھتا تھا۔ تو ہم اگر بچوں کو شروع سے ہی اس بات کی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہیں گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی بات سچ نہ مانو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو بچے کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دعاؤں کے پڑھنے کی تلقین کرے اور انہیں دعاؤں کے چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کرانے کی مشق کریں شروع سے ہی۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے سونے کے متعلق تربیت اور آداب۔ تو نمبر 1، بچے کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالنا۔ سونے کے متعلق سنتوں میں سب سے اہم سنت بچے کو کیا کرنا ہے؟ جلدی سلانا۔ انتہائی ضرورت یا کسی اہم کام کے بغیر عشاء کے بعد جاگنا اچھا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے اور جاگنے کو سخت منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، فجر کے بعد سونے کی برائی۔ دن کو سونے سے بچے کو سختی سے روکا جائے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد سونا۔ بعض علماء اور فقہا جو ہے فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے اپنے بچے کو سونے سے سختی سے منع کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وقت انتہائی بابرکت ہے، اور اس وقت کی برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ فجر کے بعد سو جانے سے اس عظیم برکت سے کیا ہو جاتی ہے؟ محرومی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 9-10 سال کا ہو جائے تو بہن بھائی کے بستر کیا کر دیں؟ الگ کر دیں، اور پھر سرمے دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کو بھی 3 سلائی دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں، دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ، پھر بائیں آنکھ میں 3 مرتبہ۔ بستر کو لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیں، پھر اس کے بعد مسواک کر لیں، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 دفعہ قل پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ہر دفعہ دونوں ہاتھ پر دم کر کے سر سے نیچے تک پھیر لیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ داہنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونے کی عادت ڈالیں، دائنے ہاتھ کے اوپر
سر رکھ کے سوئیں، اور بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، اللہم بسمک موتو و احیا، اور 3 بار استغفر اللہ پڑھیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ بچوں کو باوضو سونے کی عادت ڈلوائیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوائیں، اور 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھائیں، اور سورۃ الواقعہ کا اہتمام کروائیں، اور اس کی برکت سے فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ یہ چاند آداب بھی سکھلائیں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اولاد کو بھی، اور وہ ہر قسم کے شر اور گناہ سے محفوظ رہے گی۔